اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ زمر کا تعارف حاصل کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں مشرکین مکہ کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گھڑ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعد نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی وہ کسی ایک خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی ماندانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخر میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے، اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسلمانوں میں شامل کرے۔ گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے، اور وہی اس سورت کا نام ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز ہوتا ہے: یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی کا خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اور اللہ ان کی باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، ایک زبردست اقتدار کا مالک۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی نے اس کا جوڑ بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 اصناف پیدا کی۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو
اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو اسی تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کچھ لوگ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے، یقیناً وہ دوزخ والوں میں شامل ہیں۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے؟ سب برابر ہیں، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل والوں میں شامل کرے، اور وہاں پہ تو کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ تو کوئی جج خریدا نہیں جائے گا، وہاں پہ تو کوئی کسی دوسرے کو نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ اس دن تو انصاف پر فیصلہ ہوگا، اور وہی آگے آئے گا جو حق پر ہوگا اور جس نے اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہمارے دلوں کو اپنے سے جوڑ دے، اور ہماری نیتوں کو صرف اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنے اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔